چپ چاپ 2 لہسن کے دانے لے کر ان پر سورہ کوثر اس طرح سے پڑھ کر دم کریں۔ گھر، گاڑی، دولت، مقدر بدل جائے گا، غربت کی چیخیں نکل جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو وظیفہ آج کی خدمت میں آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے بہت ہی آسان ترین عمل ہے۔ یہ سب سے بڑا اور سردار وظیفہ ہے جس کے کرنے سے دولت عاشق ہو جاتی ہے۔ میرے وہ بھائی جنہوں نے دولت حاصل کرنے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھائی ہیں، جگہ جگہ کے دھکے کھائے ہیں، لیکن مال و دولت نہ ملی، وہ یہ عمل، یہ وظیفہ ضرور کریں۔ میں یقین سے کہتی ہوں کہ وہ لوگ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کمائیں گے انشاءاللہ۔ یہ عمل نہیں، سونے کی کان ہے۔ جو شخص بھی کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو کرے گا، کبھی بھی اس کو مال و دولت کی ہرگز کمی نہیں ہوگی۔ محترم ناظرین، جتنی بڑی رقم کی آپ کو ضرورت ہے، بڑی سے بڑی رقم بھی اگر آپ لوگوں کو چاہیے تو آپ لوگ اس عمل کو فوری کر لیں۔ آپ کو اگر فوری دولت، فوری پیسہ چاہیے، آپ لوگ کتنے ہی امیر بننا چاہتے ہیں، تو یہ عمل فوری طور پر آپ کو کروڑ پتی بنا دے گا۔ صرف اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس وظیفے کو لازمی کر لیں۔ اگر آپ لوگوں واقع میں دولت کا مسئلہ ہے، آپ کی جیبیں خالی رہتی ہیں، آپ کا گھر خالی ہے، آپ کا بینک بیلنس خالی ہے، دکان کا آپ لوگوں نے ابھی تک کرایہ نہیں دیا، یا پھر آپ لوگ بالکل ہی کنگال ہو چکے ہیں، پیسہ آپ کے پاس بالکل نہیں ہے، آپ لوگ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں یا آپ لوگ جو بھی خواہش کرتے ہیں تو آپ کی خواہش میں آپ کے لیے رکاوٹ آ جاتی ہے، تو میرے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لوگ سادگی کے دل سے کر لیں۔ انشاءاللہ جتنی بڑی بھی مشکلات ہوں گی، جتنی بڑی بھی آپ لوگوں کے اوپر آزمائش ہوگی، اللہ پاک ان ساری مشکلات کو دور کر لے گا۔ آپ لوگ اتنے مجبور ہو گئے ہیں یا آپ لوگ لاچار ہو گئے ہیں، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تو کیا کریں؟ اوپر سے اتنی شدت والی مہنگائی کہ ہر چیز کے ریٹ 2 یا 3 گنا، 10 گنا تک بڑھ گئے ہیں، تو اس میں غریب کرے تو کیا کرے؟ محترم ناظرین، آپ کے مالی حالات خواہ کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، آپ کے گھر میں فقر و فاقہ یا تنگ دستی ہو، کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو، آپ لوگوں کے پاس پیسے نہ ہو، یا پھر بچوں کے اسکول کی فیس ادا کرنی ہو، یا پھر آپ لوگوں کو بجلی کے بل ہی کیوں نہ بڑھنے ہوں، تو آپ لوگوں نے فکر نہیں کرنی، آپ لوگوں نے اس عمل کو سچے دل کے ساتھ کرنا ہے، اللہ پاک پر مکمل بھروسہ کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے مالی حالات، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، مال و دولت کی کثرت ہو جائے گی، رزق ملے گا، بے حساب دولت ملے گی، آپ کے کاروبار کی بندش ختم ہو جائے گی، آپ لوگ سکون اور عیش کی زندگی گزاریں گے۔ تو انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھ لیجئے، چند روز پڑھ لیجئے، پھر آپ اپنی کھلی آنکھوں سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کمالات دیکھ لیں، آپ کے حالات تیزی سے بدل جائیں گے، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ آپ چلتے پھرتے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آج اپنے بہن بھائیوں کو اپنے سینے کا راز بتانے لگی ہوں۔ وظیفہ پڑھتے ہی اپنے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھنا، اپنی زندگی میں پیسوں کی بارش کو فوری ہوتے ہوئے دیکھنا، آپ کے جو بھی مقاصد ہیں، جو بھی حاجات ہیں، مراد ہیں، آپ کو ذاتی مکان چاہیے، آپ کو 1 کروڑ چاہیے، 10 کروڑ چاہیے، 100 کروڑ چاہیے، اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے۔ آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے، آپ لوگوں کے مانگنے کی دیر ہے، پھر بس آپ دیکھیے گا کہ کہاں کہاں سے پیسے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، نیپال، بنگلہ دیش، جہاں دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، جس گاؤں گلی میں بیٹھ کر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ ویڈیو پہلے آپ لوگوں نے مکمل دیکھ لینی ہے، یہ ویڈیو آپ لوگوں نے آخر تک لازمی دیکھنی ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں ایسے بہت سے وظائف اور اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر شیئر کرتی ہوں۔ ناظرین، لائک اور سبسکرائب کرنے سے آپ کے پیسے نہیں کٹتے، لیکن اس سے میری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، آج کا وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے لہسن کے 2 دانے لینے ہیں، صرف 2 ڈلیاں آپ نے لینی ہیں۔ اس کے بعد جو میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں گی، آپ نے بالکل اسی طریقے سے عمل کرنا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہیں تو اس لہسن کو ایسے ہی کھا لیں، یا پھر اگر آپ لوگ چاہیں تو لہسن کو اپنی ہانڈی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر کوئی لہسن نہیں کھا سکتا۔ لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کو لہسن کا بڑا مجرب وظیفہ بتاؤں گی، یعنی ایسا وظیفہ جسے آپ لوگ لہسن کے دانوں پر کرتے ہیں، تو وہی 2 دانے اگر آپ اپنے گھر کے صحن میں ڈال دیتے ہیں، یا پھر ان دونوں دانوں کو ایسے ہی نہار منہ کھا لیتے ہیں، تو یقین کریں اس کے وہ فائدے آپ کو حاصل ہوں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ مدد کہاں سے آ رہی ہے۔ انسان اللہ رب العزت پر اگر خالص یقین رکھتے ہیں، مکمل بھروسہ رکھتے ہیں، اگر آپ لوگ یقین کریں تو چند دنوں کے اندر آپ کے بہت سارے معاملات اللہ پاک آسانی فرما دیں گے۔
اب آپ لوگوں نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے؟ انتہائی چھوٹا سا عمل ہے، اگر کوئی بچہ چاہے تو بچہ بھی کر سکتا ہے، اس عمل کو کر سکتا ہے، کوئی بڑا چاہے تو بڑا بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ آپ نے جب اس عمل کو شروع میں کرنا ہے تو آپ نے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علی النبی الامی جی، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ثواب کی نیت کے ساتھ ایک مرتبہ میرے ساتھ ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کوئی سا بھی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے پڑھیے گا۔ اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسے چاہیے مانگ لیں۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجیے۔ اگر آپ گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری مانگتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں، شادی کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ قرآن پاک کی اس سورت کو کوثر کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں۔ اس سورت کو آپ نے کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، سب طریقہ آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ۔ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تو سب پریشانیاں آپ کے اوپر سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک اسی صورت میں ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ ہم غمگین اور اداس نہ ہوں، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ لہذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے، تو وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا۔ اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ سورہ کوثر کو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر صرف 1 بار پڑھنی ہے۔ جب آپ سورہ کوثر 1 بار پڑھ لیں پھر آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ اس نیت سے پڑھیں گے کہ اللہ پاک آپ کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ میں لہسن کی 1 ڈلی اٹھانی ہے، اپنے ہونٹوں سے تھوڑا سا دور اور تھوڑا سا قریب رکھیے گا۔ آپ لوگ جو کچھ بھی بولیں گے اس لہسن پر اس کا اثر ہوگا۔ اور پھر 1 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ بغیر بسم اللہ کے سورہ کوثر پڑھیں گے اور اس لہسن پر دم کریں گے۔ پھر دوسرا لہسن اٹھائیں گے، اسی طریقے سے 1 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ لوگ سورۃ کوثر پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ بغیر بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھیں گے اور آپ لوگ اس پر دم کریں گے۔ اس کے بعد آپ لوگ اس لہسن کو اپنی ہانڈی میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہار منہ اس کو کھا بھی سکتے ہیں۔ بے شمار اس کے فائدے ہیں، آپ لوگوں کو دیکھنے میں ملیں گے۔ یہ عمل ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ باندھ کے اس کو لٹکا دیں، یہ لٹکانے والا عمل نہیں ہے، یہ استعمال کرنے والا عمل ہے۔ کیونکہ میرے بھائیوں جو غریبی ہوتی ہے اس کے جراثیم بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ علماء کرام نے اس پہ اتنی حدیث نقل کی ہیں کہ اگر میں آپ کو بتانے لگ جاؤں تو یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ تو الغرض جو آپ کو وظیفہ بتانا مقصود تھا وہ آپ کو بتا دیا۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، کمنٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ دینا ہے۔ جو بھائی بھی دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ پاک ان کی ہر جائز دعا کو قبول و منظور فرمائے۔ دعا ہے کہ رب کریم کو میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، ایک چھوٹی سی دعا میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔
اگر آپ کو اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ یہ ایک نظم ٹائپ سی دعا ہے، ضرور سنیے گا۔ میں بھی کتنا عجیب ہوں نا، صحت مند ہوں تو اللہ کو بھول جاتا ہوں، مصروف ہوں تو نماز کو بھول جاتا ہوں، برائی کروں تو انجام کو بھول جاتا ہوں، دیکھوں تو حیا کو بھول جاتا ہوں، کھاتا ہوں تو بسم اللہ کا بھول جاتا ہوں، کھا لوں تو الحمدللہ کہنا بھول جاتا ہوں، کسی سے ملوں تو سلام بھول جاتا ہوں، سوتے ہوئے توبہ بھول جاتا ہوں، غصے میں ہوں تو برداشت بھول جاتا ہوں، سفر پر جاؤں تو دعا بھول جاتا ہوں۔ کیا شان ہے میرے اللہ کی، وہ پھر بھی نوازتا ہے، وہ نہیں بھولتا۔ امید کرتی ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔